یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، ادھر عبادت کرنے لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں میری جب وفات ہو جائے تو میری قبر کے ساتھ لوگ ایسا نہ کرنے لگ جائیں۔ یہ خطرناک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کہے ہیں اس کے بارے میں، اس کی خطرناکی سے آگاہ کیا ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی مسلمان مومن اس کی طرف جاتا ہے تو یہ تو بڑا تباہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین اکرام، میں ہوں جمشید سلطان، میرے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ خالد حسین گورائے صاحب۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے صالحین کی قبور کے پاس یا قبرستان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت یا عبادت کا کوئی بھی جز یا عبادت کی کوئی بھی قسم کرنا، اس حوالے سے سیر حاصل گفتگو کی تھی۔ آج اسی ٹاپک پر ہم مزید کچھ گفتگو کرنا چاہیں گے اور کچھ مزید دلائل جو قرآن اور سنت میں ہمیں ملتے ہیں اس حوالے سے، اور کس قسم کی وعید اور کس قسم کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بارے میں جو ہے ڈرایا ہے، اس حوالے سے آج کی گفتگو ہم آگے بڑھاتے ہیں شیخ خالد حسین گورائے صاحب کے ساتھ۔ جی شیخ صاحب۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی کہ نیک لوگوں کی قبروں کے پاس اللہ کی عبادت کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، جی ہاں، وہ نماز کی شکل میں ہو، دعا کی شکل میں ہو، قرأت قرآن ہو، قرآن پڑھنا ہو۔ جی ہاں، اس کے ہم نے دو دلائل احادیث ذکر کی تھی، ایک سیدہ عائشہ کی جو ام سلمہ کے حوالے سے بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے جب جو ہے حبشہ گئیں، وہاں جو ہے کچھ گرجے دیکھے، چرچ دیکھے، اس میں جو ہے تصاویر صالحین تھیں، کی تصاویر تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان میں جب کوئی شخص فوت ہو جاتا تھا تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے تھے اور پھر ان کی مورتی بنا لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بدترین مخلوق قرار دیا۔ اسی حوالے سے ایک آج تیسری روایت جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قبرستان کے پاس، نیک بندے کی قبر کے پاس عبادت کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے کسی صورت میں، کیونکہ یہ وسیلہ بنتا ہے شرک کا۔ جی، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے آخری بیماری میں مبتلا تھے، شدت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی شدت اتنی تھی کہ آپ اپنی کملی کو، چادر کو چہرے پہ لیتے، جب آپ کا دم تھوڑا گھٹنے لگتا تو آپ چادر کو ہٹاتے، یعنی کہ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شدت بیماری کی کیفیت میں تھے۔ لیکن اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑی فکر تھی وہ یہ تھی کہ توحید کی اہمیت بتائی جائے اور شرک کے ذرائع اور اس کے راستوں سے امت کو روکا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر کو چہرے پہ لیتے، پھر شدت مرض کی وجہ سے اس کو ہٹاتے۔ اس کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، ادھر عبادت کرنے لگ گئے، مسجدیں تعمیر کر لی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بات بیان فرما رہے تھے، یحذر ما صنعوا، آپ اپنی امت کو ڈرا رہے تھے کہ جو انہوں نے کیا ہے آپ نے ایسا نہیں کرنا، کہ جو عمل یہود و نصارہ نے کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت اور کسی نبی کی لعنت کا کوئی موجب بن جائے، یہ تو بڑا یعنی خطرناک ایک وعید ہے اور ایک بڑا عذاب ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے نبی کی لعنت کا موجب بن جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ڈرا رہے تھے کہ اپنی امت کو کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ پھر اسی حدیث میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر اس چیز کا خوف نہ ہوتا
اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی اتنی شدت میں آپ کو یہ بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس وجہ سے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں میری جب وفات ہو جائے تو میری قبر کے ساتھ لوگ ایسا نہ کرنے لگ جائیں. تو اس چیز کا غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس چیز کی پریشانی تھی. تو اس لیے شدت بیماری میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے تھے کہ اور ڈرا رہے تھے، اپنی امت کو منع کر رہے تھے جیسے انہوں نے کیا ہے یہودیوں اور عیسائیوں نے، آپ نے ایسا نہیں کرنا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی سجدہ گاہ، عبادت کی جگہ اور مسجد نہ بنا لیا جائے، لَأُبْرِزَ قَبْرُهُ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی کھلے میدان میں ہوتی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے اندر دفنایا گیا اور اس گھر کو جو ہے دیواروں سے بعد میں بند کر دیا گیا. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ تاکہ لوگ اس کو عبادت کی جگہ نہ بنا لیں. جی ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا آپ کو خوف تھا کہ میری امت بھی اس فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے. تو لہٰذا یہ جو چیز ہے اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قبروں کے پاس دعا کرنا، اپنے لیے ان کو وسیلہ بنانا، قبروں کے پاس نماز پڑھنا، اس کو سجدہ گاہ بنانا، وہاں تلاوت قرآن کرنا، یہ شرعی طور پر کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے. اور وہاں قبروں کو پکا تعمیر کرنا، ادھر کو عمارت تعمیر کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے. اور صالحین کی مورتیاں بنا لینا، ان کی جگہوں کو مخصوص کر دینا، یہ بھی شرعاً کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے. شیخ، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی آخری وصیتی کلمات تھے، یہ جتنے بھی آپ نے ابھی بتائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے پہلے اپنی امت کو یہ سمجھا رہے ہیں، اور آخری وقت میں وہی بات کی جاتی ہے جو انتہائی اہم ہو اور انتہائی ضروری ہو تاکہ امت کو اس سے بچایا جا سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات سے ڈرایا. دو باتیں، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی قبر یا انبیاء کی قبر. تو انبیاء کی قبر اگر اس کے قریب مسجد بنانا، عبادت کرنا جائز نہیں ہے، تو ان کے بعد آنے والے جو صالحین اولیاء اللہ ہیں تو وہ تو بالاولیٰ اس میں جو ہے وہ شرعاً جو ہے وہ جائز نہیں ہو سکتا. یہی بات سمجھ میں آتی ہے. بالکل. اور دیکھیں کہ لعنت جو ہے نا بہت برے عمل پر کی جاتی ہے. اللہ کے رسول رحمت تھے اور دعائیں کیا کرتے تھے، لیکن لعنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم مقامات پر کی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات اپنی طرف سے تو نہیں کرتے، وہ اللہ کی طرف سے وحی ہی ہوتی ہے. بالکل. تو اسی طرح اور بھی بہت سی نصوص ہیں، جیسے اب مثال کے طور پہ یہ جو میں نے ابھی حدیث ذکر کی ہے سیدہ عائشہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی آخری وقت میں کیفیت، شدت اتنی تھی، وہ بتا رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدت بیماری کی وجہ سے چادر اوپر لیتے، پھر اس کو اتارتے. اس کیفیت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف تھا کہ کہیں میری امت جو ہے میری قبر کے ساتھ ایسے نہ کرنے لگ جائے. تو اور امت کو ڈرا رہے ہیں. پھر صحیح مسلم میں، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے. پھر صحیح مسلم میں ایک روایت ہے جندب رضی اللہ عنہ کی. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا وان من کان قبلکم، کہ خبردار جو تم سے پہلے لوگ تھے یہودی اور عیسائی، کانوا یتخذون قبور انبیاء مساجد، وہ اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ، عبادت کی جگہ بنا لیتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا فلا تتخذوا القبور مساجد، کہ خبردار قبروں کو مسجد نہیں بنانا. قبور یہاں لفظ عام ہے، یعنی کہ اس میں صالحین کی قبریں بھی آ گئیں، انبیاء کی قبریں بھی آ گئیں. تو جب یہود و نصارہ کو نبیوں کی قبروں کے پاس مسجد بنانا، عبادت کرنے کی وجہ سے لعنت ہوئی، تو اگر یہ امت محمدی یا صالحین کی قبروں کو مسجد بنا لے تو ان پر لعنت نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک. تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ فلا تتخذوا القبور مساجد، قبروں کو مسجدیں نہ بناؤ، سجدہ گاہ نہ بناؤ، عبادت کی جگہ نہ بناؤ. وَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ. اب آپ اس حدیث پر غور کریں کہ بار بار نہیں آ رہی ہے، بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم روک رہے ہیں کہ منع کر رہے ہیں کہ الا، خبردار کر رہے ہیں یہاں پر. پھر دوبارہ کہا الا فلا تتخذوا القبور مساجد، کہ ہرگز نہیں، قبروں کو مسجدیں نہیں بنانا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس سے منع کر رہا ہوں
اس سے روک رہا ہوں. فلا تتخذوا القبور، یہ فلا تتخذوا یہ بھی نہیں، 2 دفعہ الا خبردار خبردار کہا. پھر فلا تتخذوا نہ بناؤ اور میں تمہیں قبروں منع کو کر رہا ہوں. مساجد، انی انہاکم عن ذلک، میں تمہیں اس سے روک رہا ہوں. جی ہاں. یعنی کہ ایک ہی حدیث کے اندر اب آپ ایک ایسا عمل دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لعنت کی، ٹھیک ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کر رہے ہیں اس سے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اس سے منع کر رہا ہوں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرما رہے ہیں کہ وہ بدترین مخلوق ہے جو ایسا کرتی ہے. ان سب یعنی کہ یہ خطرناک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کہے ہیں اس کے بارے میں، اس کی خطرناکی سے آگاہ کیا ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی مسلمان مومن اس کی طرف جاتا ہے تو یہ تو بڑا تباہی ہے. آپ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امت صدیاں گزر گئی کئی کہ امت کو یہ قبروں کو پختہ کرنا یہ رواج نہیں تھا. یہ فاطمی شیعہ آئے، انہوں نے اس کام کو شروع کیا، اور اس کے بعد اہل تصوف نے اپنے اس میں اس کو عام دین میں کیا، شامل کر دیا. دین میں شامل کر لیا. اب جو ہے نا ہر مسلمان ملک کے اندر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے، مزارات کی، قبروں کو پختہ کرنا، لوگ وہاں نظریں بھی کر رہے ہیں، چڑھاوے بھی چڑھا رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں. ان کی جو بنا ہے وہ بھی مساجد کی طرح ہے، قبہ بھی ہوتا ہے، مینارہ بھی ہوتا ہے، وہی ٹائل، وہی ماربل، ہر چیز ویسے مسجد کی طرح بنا دیتے ہیں. لوگ مسجد نمازیں پڑھتے ہیں وہاں، نمازیں پڑھتے ہیں، اور باقاعدہ جو ہے وہاں چڑھاوے چڑھاتے ہیں، وہاں نذرانے کرتے ہیں، وہاں جا کے دعائیں کرتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں. جو بھی جو اساسی عبادتیں ہیں اسلام کی، دین کی بنیادی عبادتیں جن پر دین کھڑا ہوا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کے لیے یہ نماز پڑھو، اللہ کے لیے قربانی کرو، یہ سارے کام قبرستان میں لوگ کر رہے ہیں، مزارات پر کر رہے ہیں. تو اب ان امت کے اس عمل کو دیکھ کر اور ان احادیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خبردار کیا ہے، ڈرایا ہے، تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ اس فتنے میں مبتلا ہیں کہ قبر پرستی کے فتنے میں، کہ وہ کتنی بڑی مصیبت میں مبتلا ہیں اور کتنے بڑے شرک میں، کیونکہ یہ سارے ذرائع ہیں، یہ شرک کی طرف لے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اسی وجہ سے روکا ہے. جزاکم اللہ خیر. ناظرین کرام، آج ہم نے اپنے اس ایپیسوڈ میں انبیاء یا صالحین کی قبر کے پاس لوگوں کا عبادت کرنا یا اس کو عبادت گاہ بنا دینا، وہاں پر ہر وہ عمل جو اللہ اور اس کے رسول نے مساجد کے حوالے سے یا دیگر جگہوں کے حوالے سے جائز قرار دیا ہے، اور خاص طور پر منع فرمایا ہے کہ قبرستان یا قبر کے پاس اس طرح کے اعمال نہ کیے جائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث کے بعد ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی خطرناکی کیسی ہے، اور ملعون یہ عمل ہے کہ انبیاء کی یا صالحین کی قبر کے پاس کوئی انسان اپنی خود ساختہ ایمان، خود ساختہ عقیدے پر عبادتوں کو کرتا چلا جائے اور سمجھے کہ میں بہت عمل کر رہا ہوں اور اچھا عمل کر رہا ہوں، اور شیطان نے اس کے لیے عمل جو ہے وہ بہت خوبصورت بنا دیا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح عقیدے اور صحیح سنت کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر ہو.